الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کے حج کا ارادہ کریں، اور جس کو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت ہو، مالی استطاعت ہو۔ یہ ایک شرط ہے، جو غریب ہو اس پر کوئی حج نہیں ہے اور اس پر کوئی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اور یہ اللہ نے مہربانی کی ہے۔ غریبوں کی بہت بڑی تعداد ہے جس کے لیے صرف کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اور نماز ہے، اور صرف روزے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے گھر، اللہ کے جنت میں پہنچنے والے بن جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی موقع ملتا ہے تو اس حساب سے کہ جو حدیث ہم نے کل بیان کی ہے کہ کم سے کم آرزو ضرور ہونی چاہیے کہ اے خدا کوئی موقع بنتا تو میں بھی تیرے گھر کی زیارت کرتا، اور میں تیرے گھر کے دیوانہ وار چکر کاٹتا، اینٹی کلاک وائز، پتنگے کی طرح جیسے وہ روشنی پر رات کو چکر کاٹتا ہے اور بے سدھ ہو کے گر پڑتا ہے۔ ہم بھی دیوانہ وار عشق کے انداز میں، اور پھر سر کے بال ٹنڈ کروا کر اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار مستانہ وار چلیں، تو یہ ایک عشق کی بازی ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر ان کے ساتھ ان کا محرم ہے تو وہ جائیں گے، اور کہا گیا کہ کاش کہ ہم بھی کوئی جہاد کرتے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے جہاد حج ہے، اگر تم وہ حج کر لو تو وہی تمہارے لیے جہاد کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے اللہ پاک نے اس دین میں تمام لوگوں کی مشکلات کے حل کے لیے یہ کام رکھا ہے۔ تو حج کے ہم نے کہا تھا 3 فرائض ہیں، اس میں یہ ہے کہ چادریں باندھنا، کپڑے اتار دینا مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے یہ رعایت کر دی گئی ہے کہ وہ ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر ڈال لیتی ہیں، یا برقع ہوتا ہے یا ان کے اپنے کپڑے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیے جائیں گے کہ وہی ان کا احرام ہے، اور ایک چادر باندھ دی جاتی ہے اور ایک چادر اوپر ڈال دی جاتی ہے، یا کندھا ننگا کر دیا جاتا ہے، اور اس میں وہ یہ کلمے بولتا ہے، نعرہ مستانہ بولتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جب جملے بولتا رہتا ہے اور احرام باندھا رکھتا ہے جب تک کہ وہ حج جو ہم نے کہا افراد حج ہے یا قران حج ہے یا حج تمتع کرتا ہے، جب تک وہ ان میں سے نکل نہیں آتا، احرام کھول نہیں دیتا، یہ جملے بھی اس نے بولنے ہوتے ہیں ہر جگہ آتے جاتے ہوئے دیوانہ وار۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو تلبیہ مسلمان پڑھا کرتے تھے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین وہاں پہ پیش کیا تھا مکے کی ہجرت سے 13 سال پہلے، تو ہر سال حج ہو رہا تھا، تو حج کے موقع پہ وہ جو تلبیہ پاک پڑھا کرتے تھے مشرکین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں وہاں موجود تھے ہجرت سے پہلے، تو آپ ان کو یہ کہتے تھے کہ جو کلمے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے وہ تو تم بولو، لیکن اس کے علاوہ جو تم اپنی طرف سے بول رہے ہو وہ غلط ہے، وہ مت بولو۔ وہ کیا بولا کرتے تھے، آج اس کے ولاگ میں اس چیز کا بیان ہے، وہ ضرور گوش گزار کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ مشرکین کون سے شرکیہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ پڑھا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ کہتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، یہ صرف ہاں تیرے وہی شریک ہے جنہیں تم نے خود شریک کیا ہے اور وہ مالک بن گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کہتے تھے کہ یہ آگے کے جملے مت بولو، اس کی کوئی سبیل کہیں سے اس کی نظیر کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تم اپنی طرف سے بول رہے ہیں وہ مت بولو۔ مکے کے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ داڑھی رکھنا ابراہیمی طریقہ تھا، ابراہیمی طریقے کے ساتھ ساتھ وہ بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھا کرتے تھے، اور وہ حج کے مختلف مراسم ادا کرتے ہوئے جب عرفہ کے میدان میں جا کر جہاں آہوداری کی جاتی ہے وہ وہیں سے بیٹھ جاتے تھے اور آگے نہیں جاتے تھے کہ ہم تو آگے نہیں جاتے، ہم تو عرب لوگ ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں۔ تو اسلام آیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے لوگ جاتے ہیں تم بھی وہاں جاؤ اور یہ امتیاز ختم کرو اور وہاں جا کر اللہ سے آہوداری کرو، اور پھر اس رسم کو اس نے ختم کیا۔
اور عکاظ کا میلہ حج کے آخر پہ لگا کرتا تھا، اس میں وہ مختلف اشعار پڑھا کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے بڑے بڑے نعرے لگایا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد اتنے بڑے تھے اتنے بڑے تھے۔ تو خدا پاک نے ان کو حکم دیا کہ آباء و اجداد کے تذکرے بند کرو اور یہ اللہ کے حمد و ثنا کے نعرے لگاؤ، اور حمد و ثنا اور تسبیح اور تحمید اور تہلیل اور تکبیر یہ والے جملے بولو اللہ کی ثنا کا حق ہے کہ تم کعبے کے اندر کے ارد گرد رہنے والے متولی ہو تو اس کام کے لیے یہ چیز کرو۔ تو یہ وہ جو کہا کرتے تھے کہ تیرے تو صرف وہی شریک ہے جن کو تم نے خود شریکہ لیا ہے، تو خدا پاک نے 158 یا 157 تبویب القرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ 158 آیات قرآن مجید میں شرک کے رد کے لیے ہیں۔ تو اس میں خدا یہ کہتا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، یہ بتاؤ دکھاؤ کہیں اگر انہوں نے کوئی شرک ہے، ان کا ساج ہے تخلیق میں یا کچھ انہوں نے بنایا ہے تو وہ دکھا دو۔ تو جب وہ دکھا نہیں سکتے تو اس لیے اس کی نفی کی گئی ہے، اس لیے تسبیح بولی جاتی ہے کہ پاک ہے وہ خدا اس شانوں کے ساتھ کہ جو شانیں کچھ اور لوگوں کو تفویض کی جاتی تھیں، اور اس کا نعرہ انہوں نے جنگ احد میں 3 ہجری میں مسلمانوں کی شکست کی صورت پر لگایا تھا، اور انہوں نے بولا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، وہ ایک بت کا نام لیتے تھے جو ایک بزرگ کا نام تھا، تو اس لیے وہ بولتے تھے لنا عزا ولا عزا لکم اعل حبل زندہ آباد۔ تو لنا عزا جب بولا تو حضرت عمر فاروق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بولا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، ہمارا ولی وارث ہے، تو وہ تمہارا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ مسلمانوں نے ان کے مشرکانہ نعروں کا جواب بھی دیا تھا۔ اور یہ بتانا شرک کا رد جو ہے نا، جو تیغلا بدت ساری بیاچے غم کے ہمداری کہ لا فتاح الا ہو، شرک کا رد جو ہے وہ لا الہ کے ساتھ ہے۔ پہلے نفی کرو، پھر زمین کی پانی کی تہ تک جا کر زمین کو کھود کر بنیاد رکھو، اور اتنی پکی بنیاد ہو کہ جتنی مشکلات یا زلزلے بھی آتے رہیں وہ عمارت یا وہ مکان گرنے والا نہ ہو۔ اس لیے اس اگلے ہر چیز کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ جو مختلف مراسم چل رہے ہوں، جو مختلف عزائم چل رہے ہوں، جو مختلف تفاہیم چل رہی ہوں، جو مختلف نظریات مشرکانہ چل رہے ہیں، ان کی رد کرنا بڑا ضروری ہے۔ جو رد نہیں کیا جاتا وہ کہتے ہیں ہم تو بیان بھی کرتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ جناب انبیاء کو پتھر پڑے ہیں، انبیاء کو گالیاں پڑی ہیں، انبیاء کو پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا ہے۔ جب تک کہ وہ نہیں کہا جائے گا وہ معیار ہی نہیں بنے گا۔ اگر وہ معیار بنانا ہے تو پھر انبیاء کے طریقے پہ چلنا ہوگا اور توحید کا نعرہ لگانا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوگا توحید کے بغیر ہے تو پھر وہ جینین نہیں ہے۔ جینین وہی ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ اے پیغمبر وہ تجھے تو صادق امین کہتے ہیں، تیرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب وہ ہماری توحید یا ہماری شان کی بات آتی ہے تو اس پہ وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے اس کو بیان کرو۔ تو اس لیے اس حج کے نعرے میں وہ ہم نے چاہا کہ شرکیہ تلبیہ جو ہے اس کا بیان بھی کر دیا جائے۔ ایک چیز تھوڑی سی رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں بیان کریں گے۔ تو ہمارے چینل صفی الرحمن الالبانی کو ضرور سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں، اور جو کوئی اونچ نیچ ہو یا کمی بیشی ہو تو اس کو ہمیں ضرور اطلاع کریں۔ ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔